नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमिल अमीन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। नाज़रीन कराम, इस्लामी महीना मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें याद दिलाता है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनकी शहादत का। आज का मौजू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अहले बैत से आप तक हम पहुँचाएँगे कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर। अहले बैत की मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़्व है। बात सिर्फ मोहब्बत की हो रही है। मैंने कुरान मजीद की तिलावत की कि रब करीम ने इरशाद फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ए महबूब आप इन लोगों को फरमा दीजिए। असल में इस नुक्ते को हमने समझना है जो कुरान के अंदर रब करीम ने इरशाद फरमाया मवद्दत का लफ्ज़, मोहब्बत का लफ्ज़, उसके अंदर उसके तवस्सुत से मैं एक हदीस मुबारका इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज के दौरान 3 मरतबा इरशाद फरमाया ए लोगो, मेरी अहले बैत के बारे में कुताही का इर्तिकाब ना करना और अल्लाह से डरना। ये अल्फाज जो है आखिरी खुतबा हज के अंदर 3 मरतबा तमाम सहाबाए कराम, अहले बैत और जितने भी हाजी थे उन सब के दरमियान इन अल्फाज का जिक्र किया गया है। अच्छा, मैं जिस बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो लफ्ज़ है मवद्दत का, मोहब्बत का। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान खड़ा हो, इसको कहते हैं बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े के सामने। अब ये जो मवद्दत के लफ्ज़ के ऊपर जो हदीस मुबारका वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि ये अहले बैत की मोहब्बत ईमान का जुज़्व कैसे है। मुख्तसरन आपने वो समझना है वो कैसे है। इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जो है वो बैतुल्लाह शरीफ में खड़ा है, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान खड़ा है। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान खड़े होने का मतलब ये है कि वो शख्स बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े के सामने फरमाया। आका ने फरमाया वो शख्स नमाज अदा कर रहा है और वो शख्स रोज़े से है। अब सारी इबादतें इकट्ठी होगी। फरमाया ये सब कुछ करने के बाद अगर उसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, इट्स मीन के सारे अमल उसके अंदर मौजूद हैं। वो सारे अमल मौजूद होने की वजह से आका ने फरमाया कि उस शख्स के दरमियान, उस शख्स के दिल के अंदर अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो आका ने फरमाया वो सीधा जहन्नम में जाएगा। अब मैं बात समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अमल सारे एक तरफ हैं। अगर बंदा अमल करता रहे और अहले बैत की मोहब्बत दिल में ना हो तो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। और ये हदीस मुबारक और कुरान मजीद की पूरी नस से साबित है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ख़ास तौर पर वालिदैन को कि 3 चीज़ें, वालिदैन को नसीहत इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें अपने बच्चों को सिखाओ। वो 3 चीज़ें क्या हैं? आका ने फरमाया पहली चीज़ है कुरान, और दूसरी चीज़ आका ने फरमाया इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और तीसरी चीज़ आका ने फरमाया वालिदैन अपने बच्चों को सिखाएं वो मेरी अहले बैत की मोहब्बत।
کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور کیا ہی پیاری حدیث مبارکہ اہل بیت کے حوالے سے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دعا فرمائی، اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا نے دعا فرمائی اور اللہ سے التجا کی، مولا میں اپنے ان بیٹوں سے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر آگے یہی حدیث مبارکہ، تو فرمایا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور مولا جو ان سے محبت کرے، میرے ان نواسوں سے، میرے ان بیٹوں سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ مطلب محبت کا نتیجہ اتباع میں شامل ہو گیا، محبت کا نتیجہ اللہ کی محبت بھی اس میں آ گئی، اہل بیت سے محبت کا نتیجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اس میں آ گئی، یعنی کہ ساروں کی محبت، اللہ کی بھی محبت اس میں شامل ہو گئی کہ اہل بیت سے محبت کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس میں شامل ہو گئی، سارا کچھ اس میں شامل ہو گیا۔ تو کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا مختصراً واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اگر شاہ ایران آ جائے تو ان کی باتیں نہیں سنتے تھے، تو نیچے بیٹھنے والا کوئی آ جائے تو کھڑے ہو کے ان کی باتیں سنتے تھے، اور ان کا نام آ جائے تو شیطان بھاگ جاتا تھا۔ لیکن آپ کا حال اور مقام یہ ہے کہ آپ بستر نہیں لگاتے تھے، ننگی زمین پہ سوتے تھے، اور کبھی کبھی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ جو ہے ننگے پاؤں عاجزی کے لیے عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی اہل بیت سے محبت اتنی تھی، یہ آج کل کے تفرقہ سوشل میڈیا کے مولوی اٹھ کر ان کی آپس کے اندر وہ منافقت دکھاتے ہیں، آپس کے اندر ان کے معاملات دکھاتے ہیں، حالانکہ ایسی ہرگز بھائی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں بہت ساری محبت سی ہو، تو یہ تو اہل بیت سے اتنی پیار اور محبت کرتے تھے۔ آپ یہ حدیث مبارکہ سنیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب امیر المؤمنین تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر کے ملکوں کے سفیر آئے ہوئے تھے، تو میٹنگ چل رہی تھی، تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر آئے، تو جب عمر آئے تو آپ کو جو ہے آگاہ کیا گیا، آپ نے فرمایا ان کو کھڑا رہنے دے، باہر انتظار فرمائے، ابھی میٹنگ چل رہی ہے۔ تو جب اسی میٹنگ کے دوران امام علی کا مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے والد نے تو مجھے روکا ہے، اے شہزادے آپ تو چلے جائیں، آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نا تھوڑا سا کام تھا، چلو ابھی وہ مصروف ہیں تو میں ظہر کی نماز کے اندر مل لوں گا۔ تو یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی آتے ہیں تو اپنے شہزادے سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی کیا معاملہ تھا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے، بابا جان بس مجھ سے تھوڑا سا کام تھا، لیکن امام حسن آپ سے ملنے ضرور آئے تھے۔ آپ نے فرمایا جب وہ آئے تھے تو ان کو بھیج دیتے، وہ آئے تھے تو ان کو اندر بھیج دیتے۔ انہوں نے فرمایا حضور، آپ نے فرمایا تھا بھائی، میں نے فرمایا تھا آپ کے لیے فرمایا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، تو جا کر پوچھتے ہیں شہزادے خیریت سے آئے تھے تو آپ اندر آ جاتے۔ تو نہیں، میں نے تو بس تھوڑا سا کام تھا، تو میں نے کہا ظہر کے ٹائم مل لیتے، تو آپ کا بیٹا بھی تو وہاں کھڑا تھا۔ تو گولڈ ورڈ لکھنے والے الفاظ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین، فرمایا میں امیر المؤمنین بعد میں تھا، میں تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھ سے تو بکریاں سیدھی نہیں ہوتی تھی، اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، یہ ساری عزتیں، یہ سارے مرتبے تیرے نانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے حضرت عمر فاروق کو ملے ہیں، اے امام حسن، یہ میرا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تیرا مقام اور میرے بیٹے کا مقام علیحدہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے امام حسن میں کہاں سے لاؤں تیرے نانا جیسا، آئے ہائے ہائے، ان کا باپ تو عمر تھا، اس کا باپ تو، آپ کا باپ تو
آپ کا نانا تو انبیاء کا سردار ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اے حسن تیرا بابا تو مولا علی شیر خدا مرتضیٰ ہے، اے حسن تم تو نوجوانوں کے سردار ہو، میرے بیٹے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا تیری والدہ تو جنت کے سرداروں میں سے ہے۔ تو یہ ساری شانیں حضرت امام علی مقام امام حسن کو بیان میں، اور فرمایا اے میرے شہزادے کبھی بھی کوئی معاملہ آیا کرو مجھے خود بلا لیا کرو، یہ امیر المومنین کا معاملہ ایک طرف ہے، آپ ہمارے شہزادے ہیں۔ مطلب یہ محبت، یہ تعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا کہ وہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو ناظرین بہرکیف ایک ہی بات کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا جزو ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ سب کچھ آپ کرتے پھرے، چلے کاٹتے پھرے، نمازیں کرتے پھرے، سب کچھ وہ چیزیں اس وقت قبول ہوں گی جس وقت اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت کے اندر موصل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا